نیچر کہتے ہیں، قانون فطرت کہتے ہیں، یہ کائنات پر تو حاکم ہے، رب بھی کائنات پر حاکم نہیں ہے۔ فطرت سب پر حاکم ہو سکتی ہے، فاطر پر حاکم، فاطر السماوات والارض۔ مخلوق بہتوں پر حاکم ہو سکتی ہے، خالق پر نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے تو تصدیق کو نیچری لکھا نا ہمارے علماء نے، تو آج آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ تو اس لیے ہم نیچر کو خدا نہیں مانتے، نیچر اور فطرت کے خالق کو خدا مانتے ہیں، اور وہ قوانین بنانے والا ہے، قوانین کا پابند نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ وہ مثال کے طور پر سنت الہیہ یہ ہے، قانون فطرت یہ ہے کہ مادہ و نر یا مرد و زن کے تعلق سے اولاد پیدا ہوتی ہے، نسل جاری ہوتی ہے۔ بلکہ اب سائنسدانوں نے یہ بھی کہا ہے کہ درختوں میں بھی نر ہوتا ہے۔ یہ ہمارے کراچی میں اور کراچی کے قریب علاقوں میں پپیتا ہے، تو اس پپیتے کے باغ میں ایک یا چند درخت ہوتے ہیں جن پر پھل نہیں لگتا، کہتے ہیں وہ نر ہے، اور اس سے ہوا اڑ کر جاتی ہے اور دوسرے پھلوں میں، درختوں میں پھل لگتا ہے۔ گویا یہ جانوروں میں، درختوں میں بھی ہے، کھجور میں بھی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں جیسے کہ مرد و زن کے تعلق سے اولاد پیدا ہوتی ہے، مگر میرے رب نے عیسیٰ علیہ السلام کو مرد کے واسطے کے بغیر، حضرت حوا کو عورت کے واسطے کے بغیر، حضرت آدم کو دونوں واسطوں کے بغیر پیدا کر کے بتا دیا کہ اس کی قدرت اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام بخاری یہ پڑھا رہے ہیں آپ کو، اور یہ وہ سبق ہے کہ اس کو سمجھیں تو قیامت تک آنے والے فتنوں میں آپ کو یہی روح کار فرما نظر آئے گی۔ اہل الکتاب تعالوا الی کلمہ، اے پیارے حبیب آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب ایک کلمے کی طرف آ جاؤ۔ جو اب ہمارے دنیا دار لوگوں کلمے کا لفظ آپ ورڈ سے کریں گے، میننگ فل ورڈ، ایک لفظ جو بامعنی ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم نے حق کو نہ مانا، ہماری رسالت کو نہ مانا، دلیل حق کو نہ مانا، تو چلو اس کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ اس کو کامونلٹیز کہتے ہیں، مشترکات کہتے ہیں۔ اب وہ ایک لفظ تو نہیں ہے، وہ تو کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ تین چیزیں ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اپنے میں سے کسی کو رب نہیں مانیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ 3 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو ہم قرآن میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، ہر نبی کی تعلیم میں ہے۔ تو چلو ان کامونلٹیز یا مشترکات پر آ جاؤ۔ تو اس پورے ایجنڈے کو قرآن نے کس سے تعبیر کیا؟ کلمہ۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ اسی طرح سے امام بخاری نے جو حدیث میں حضور نے
ان کو کلمہ کہا، دو کلمے، ایک سبحان اللہ و بحمدہ، ایک سبحان اللہ العظیم۔ یہ دونوں طرح کی تعریف، ایجابی اور سلبی دونوں، کہ سبحان کے معنی پاک، بے عیب، نقائص سے پاک، کمزوریوں سے مبرہ، خامیوں سے پاک، اور حمد کے معنی کہ وہ ذات کہ جس میں کوئی نقص نہیں، اور وہ ذات کہ جس کمال کا کوئی تصور کرے بدرجہ کمال اس کی ذات میں موجود ہے۔ تو یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ کوئی پڑھے گا تو یہ کل قیامت کے دن اللہ کو بڑے محبوب ہوں گے، زبان پر ادا کرنے میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اور میزان عمل میں باری ہوں گے۔ اس کے بارے میں کئی اور حدیثیں ہیں، لیکن میں اس سے ہٹ کر اب چاہتا ہوں کہ آج جو ہمارے 75 فضلاء ہیں اور جو ہم سب ہیں، آپ سب ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ تو ایک تو آپ کو میرا پیغام ہے کہ اگر آپ نے آج یہ سمجھ لیا ہے کہ آپ علم کے مرتبہ کمال تک پہنچ گئے تو یہ غلط فہمی ہے۔ جو یہ تصور کرے گا وہ دھوکہ کھائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کے اندر یہ جو ہمارا، جس کو درس نظامی کہیں، علوم اسلامیہ کہیں، یہ آپ کے اندر یہ ملکہ، یہ ایکسپرٹیز، یہ مہارت پیدا کرتا ہے کہ آپ جو اصل ہمارے ماخذ ہیں، اصل سورسز ہیں، قرآن ہے، احادیث مبارکہ کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، ان کو آپ پڑھ کر مطلب کو سمجھ سکیں۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے طلب علم کا سفر آج سے شروع ہو رہا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے گا کہ آج ختم ہو گیا تو پھر سمجھو کہ وہ فارغ ہو گیا۔ اگر آج سے آپ مطالعہ شروع نہیں کریں گے تو بغیر مطالعے کے علم کی مثال کل ماء راکد، جو فقہ کی کتابوں میں وہ پانی جو کہیں ٹھہرا ہوا ہو، جوہر، اس میں گرد آتی ہے، اس میں تنکے آتے ہیں، اس میں گندگی آتی ہے، تو اگر آپ علم کو بھی جامد کر دیں گے تو سڑ جائے گا۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ پانی اگر بہہ رہا ہے تو پاک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کتنا دین کا ہم پر احسان ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو دریا ہیں، جو وہاں سے دریا سندھی ویلے گلگت سے اور وہاں سے چلتا ہے، تو کیا کچھ آلائشیں اس میں راستے میں نہیں پڑتی، لیکن فرما دیا کہ جاری پانی پاک ہے۔ جاری پانی غلاظتوں کو کہ حکم کو زائل کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ آج سے مطالعہ شروع کریں گے تو آپ کا علم جاری پانی کی طرح ہوگا، اور اگر آپ مطالعے کو بند کر دیں گے تو آپ کے علم کی مثال اس جوہر کی سی ہے
جس میں گرد ہے، جس میں تنکے ہیں، جس میں نجاستیں ہیں، پڑ جاتی ہیں۔ یہ جو بیماری آج کل آ گئی ہے کہ یہ آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ اور نقال بن گئے ہیں سارے۔ بعض کو تو میں دیکھتا ہوں کہ جو ان کا ہیرو ہے تو اس کی اداؤں کو بھی اپنائیں گے، اگر کہیں اس نے اینک صحیح کی ہے تو اس موقع پر یہ بھی فرمائیں گے، مونچھوں کو صحیح کیا ہے تو مونچھوں کو بھی ہاتھ لگائیں گے، کوئی اور حرکت کی ہے تو وہ بھی کریں گے۔ تو جو نقال ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنْ آيَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہاری رنگتوں کا اختلاف ہے، تمہاری بولیوں کا اختلاف ہے۔ اللہ کی قدرت کا میں کہتا ہوں سب سے بڑا شاہکار انسان ہے۔ فرماتا ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس لوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ انسان سمجھتا ہے کہ گل سڑ جائے گا، خاک ہو جائے گا، جل کر راکھ ہو جائے گا، پھر کس نے زندہ ہونا ہے، کون سا حساب کتاب اور کون سا معاملہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ سنو، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے، تمہاری انگلیوں کے پور اور جوڑ بھی جیسے آج ہم ویسے ہی بنا دیں گے۔ اب بندہ حیران ہوتا ہے کہ اس پورے وجود میں اللہ تعالیٰ نے ان جوڑوں اور پوروں کا ذکر کیسے فرما دیا، چہرے کا نہیں فرمایا اور نہیں فرمایا۔ تو آج سائنس سینکڑوں سال کی ترقی کے بعد اس مقام تک پہنچی ہے کہ آپ شناختی کارڈ بنائیں، پاسپورٹ بنائیں، ویزا لیں، امیگریشن میں جائیں تو فنگر پرنٹس لیتے ہیں نہیں لیتے؟ کیوں لیتے ہیں؟ ان مساموں میں اللہ تعالیٰ نے یہ کمال پیدا کیا کہ ہر ایک دوسرے سے جدا ہے۔ اور آج اگر 7 ارب انسان ہیں تو 10 انگلیاں ہیں تو 70 پورے ہیں، 70 ارب پورے ہیں، لیکن ہر ایک دوسرے سے ہے۔ کوئی ایسا مصور، ہے کوئی ایسا کاریگر تو اتنے سے رقمے میں اتنے نقشے بنا دے؟ یہ بھی چھوڑو، یہ آپ سے کہتے ہیں آنکھیں کھول کے کیمرے میں دیکھو، یہ پتلی بھی پہچان ہے، اور 7 ارب انسانوں کی 14 ارب پتلیاں ہیں، لیکن ہر ایک دوسرے سے جدا ہے۔ یہ کاریگری ہے میرے رب ذوالجلال کی۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ تو ایک تو میرے عزیزوں، میں بھی طالب علم ہوں، ہم پیٹی بھائی ہیں سارے، علماء یہ بیٹھے ہیں ہمارے دائیں بائیں ماشاءاللہ۔ اپنے اوپر آج یہ فرض اور لازم کرو کہ آج سے آپ قرآن مجید چاہے روزانہ 1 رکوع پڑھو، 2 رکوع پڑھو، 4 آیتیں پڑھو، سمجھ کے، ترجمہ سمجھ کے، تفسیر سمجھ کے پڑھو۔ اب بھی ہم کسی کو پکڑ لیں کہ کھولیں قرآن تو یقین جانیے ترجمہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اگر ہم قرآن پر عبور نہیں ہے تو پھر باقی دین میں کیا ہے؟ پھر اس کے بعد حدیث ہے۔ تو ایک قرآن کو لفظ بلفظ، لفظ بلفظ، جملہ بجملہ یہ آپ ڈیلی بیسس پر پڑھیں
اور حدیث کی ایک کتاب کوئی نہیں تو مشکات شریف از اول تا آخر آپ روز پڑھیں، ایک ایک حدیث، دو دو حدیث، لیکن سمجھ کر پڑھیں، اور پھر فقہ کی ایک کتاب کامل آپ پڑھیں۔ تو علم کو اگر آپ نے زندہ رکھنا ہے اور نقالی چھوڑ دیں، ناقل مت بنو، عاقل بنو، مت بنو، مقتدا بنو۔ اور میں ان اماموں کا بھی مخالف ہوں کہ جو اللہ کے رسول کے مصلی پر ہوں اور ممبر پر ہوں تو کسی لیڈر کی پیروی کریں، کسی چودھری کی، کسی وڈیرے کی، کسی مکھی کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ تمہیں امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم نے قوم کو لیڈ کرنا ہے، تم نے مقتدی نہیں مقتدا بننا ہے۔ اور آپ قوم سے کہتا ہوں کہ تم نے عالم کے آگے نہیں اس کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، شریعت نے تمہیں پیچھے کھڑا کیا ہے۔ ایک تو یہ بات آپ کو سمجھنی ہے، اس کے بعد پتہ نہیں ٹائم بھی بہت ہو گیا۔ ہاں یہ سنیں دستار بندی اور تقسیم اسناد بھی ہے، اور پہلے ہی میں آپ کو بہت ٹائم لے چکا ہوں، تو پھر وما علیہ الا البلاغ۔ وہ اختر شیرانی نے ماسکو سے جب ہٹلر کی رسوائی ہوئی تو اس کو کہا کہ الوداع ماسکو کی خونی بہارو الوداع، گر ملی فرصت تو آئیں گے یہاں اگلی بہار کو۔ احباب ذی وقار، حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن ہزاروی دامت برکاتہ العالیہ، آپ کی خوبصورت کلمات اور آپ کا خوبصورت بیان درس حدیث آپ نے سماعت کیا۔